اس وقت تو ایک ظلم کرنے والا تھا، لیکن آج گلی گلی ایک ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے. ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایک ایک ظالم ہے. جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ غریبوں کو رونتا ہے. آج یہی حالات ہیں. ہم نے محسوس کیا کہ میرے عزیزوں، ظالموں کے خلاف خاموشی عذاب بن کر کے نازل ہو جاتی ہے. اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز اٹھانا کس لیے تھا کہ اگر وہ بھی نہ بولتے اور وہ بھی نہ کھڑے ہوتے شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے، حمایت کے لیے، تو پھر سارے لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا، جو آئے چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہو سکے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امام ہیں اپنے وقت کے جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. پورا ان کے ایک فقہ کی تدوین ہے، مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا. لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے ابتدا میں آج بھی پیروکار موجود ہیں. لیکن اس امام کو وقت کے ظالم بادشاہ نے صرف ایک فتوے کی بنیاد پر، انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا، جلاد کے ہاتھوں ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مروائے گئے. ان کا جبہ اٹھا کر ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بیان بدل دو. 1 2 نہیں، تقریباً 3 لوگ خلیفہ آئے. وقت گزرتا گیا اور ہر ایک نے بلا بلا کر کے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے. ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی کوڑے کھا کر. کس بات پر؟ میرے عزیزوں، اس وقت اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ نے حق کا پرچم بلند کیا اور کوڑے کھائے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ایک آواز ہمیشہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ بھی آواز ختم ہو گئی تو پوری امت عذاب میں گرفتار ہو جائے، ظالموں کے پنجوں میں آ جائے گی. اس لیے میرے عزیزوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو ہم بولیں، ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں. ہوگا کیا اس سے زیادہ کہ ہماری موت آنی ہے، اور وہ کسی نہ کسی دن تو آنی ہے. لیکن ظالموں کا ساتھ دینے والوں سے میں کہتا ہوں، قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امام مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے، بہت دردناک انداز میں مارے گئے، شہید ہوئے. ہانی بن عروہ کو قتل کیا گیا. مسلم بن عقیل کو مارا کس نے تھا؟ ابن زیاد، ظالم. ہر محرم میں سنتے ہوں گے آپ. یزید کی فوج نے امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے بچوں کو تک قتل کیا، مارا. سارا بلیم ان ظالموں پر ہی رکھا جاتا ہے. ابن زیاد نے قتل کیا، ابن زیاد نے مارا، شمر نے مارا، خولی نے مارا. یہ تو ظالم ہے ہی، چور تھے، ڈکیت تھے، ان کی فطرت میں خرابی تھی. لیکن الزام ان کوفہ والوں پر بھی ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہو کر ظلم کو دیکھتے خاموش رہ گئے تھے. میرے عزیزوں، یہ خاموشی ان کے لیے عذاب بن کر نازل ہوئی. جو 22,000 لوگ تھے وہ سب کے سب قتل ہو گئے، مارے گئے، اور آج تک وہ نحوست ان کے شہر میں برقرار ہے، آج تک. اسی لیے ظلم کے خلاف اگر نہیں بول سکتے تو اسے ناپسند تو کرو. جو برا ہو رہا ہے اسے دیکھ کر خاموش بیٹھنا ایمان جانے کی علامت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تم میں سے جب کبھی کوئی برائی کو دیکھے، اس میں ظلم نہیں ہو سکتا، تو اپنے ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بول کر روکو، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر ہٹ تو جاؤ. لیکن یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. جس کے پاس ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، آج اسے دل سے برا تو جانے گا، اور دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے ایمان ہی نہیں رہا. ظلم کو دیکھ کر کے ہاں میں ہاں ملاتا رہا، برائیوں کو دیکھ کر کے وہ خاموش پہ ہنسی اور کہکہے لگاتا رہا، تو اس کا مطلب ہے ایمان ہی رخصت ہو رہا ہے.
عزیزان گرامی وقار، آج لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک مسجد کے ممبر سے آپ بولیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں اندازہ نہیں، نہ یہ مسجد کا ممبر اور نہ یہ مائک ہلکا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی طاقت پر بھروسہ